بزنس اینڈ امپلائمنٹ بیورو پسماندہ کمیونٹیز کو بااختیار بنانے کے 50 سال جشن منا رہا ہے۔ بزنس انٹرپرینور امپلائمنٹ بیورو BEB نے جامعہ ہمدرد نئی دہلی میں ایک شاندار تقریب کے ساتھ اپنی 50ویں سالگرہ منائی۔ اس تقریب کو کیرالہ کے گورنر جناب عاطف محمد خان، BEB کے صدر اور جامعہ ہمدرد کے چانسلر جناب حامد صاحب اور BEB کے جنرل سیکریٹری ساجد احمد کی موجودگی میں منعقد کیا گیا۔ اپنے خطبہ استقبالیہ میں BEB کے ایگزیکٹو سیکریٹری جناب شوکت مفتی صاحب نے تنظیم کا حصہ بننے پر خوشی اور تشکر کا اظہار کیا اور مختلف پیشہ ورانہ کورسز اور ڈپلومہ کے ذریعے BEB کی کامیابیوں کو ظاہر کیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ رواں ماہ 100 BEB سے زائد کمپنیوں کی شرکت کے ساتھ ایک میگا جاب فیئر کا انعقاد کیا جائے گا جو پسماندہ افراد کو ملازمت کے مواقع فراہم کرے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ BEB نے حال ہی میں ریاستی زمرے میں بہترین غیر سرکاری تنظیم NGO ہونے کا محمد مولانا جوہر ایوارڈ جیتا ہے۔ مزید برآں BEB معاشی طور پر کمزور طبقات کو مفت JEE اور نیٹ کوچنگ فراہم کرے گا۔ جامعہ ہمدرد کے وائس چانسلر پروفیسر افشار عالم نے پسماندہ طبقات کی مدد کے لیے BEB کے کام کی تعریف کی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب عاطف محمد خان اور حامد صاحب نے وہاں آ کر تقریب کو عزت بخشی۔ انہوں نے کہا کہ جامعہ ہمدرد اور BEB معاشرے کی بہتری کے لیے ایک ساتھ کام کریں گے۔ کیرالہ کے گورنر جناب عاطف محمد خان نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے BEB کا ہندوستانی معاشرے کی بہتری میں ان کی کوششوں کے لیے شکریہ ادا کیا۔ وہ حکیم عبدالحمید خان سے ان کی ملاقات سے متاثر ہوئے جو کہ BEB کے لیے آئیڈیا تھا اور انہوں نے دعا کی کہ ان کے خاندان تنظیم کے مستقبل کے لیے ان کی میراث کو زندہ رکھے۔ یہ دھیان رکھے گا کہ اس قرآن صحیفہ ہے، دھرم گرنتھ ہے، اسکرپچر ہے، اور اسکرپچرز میں سیمیلیز کے ذریعے دی وزڈم از ایکسپلینڈ تھرو سیمیلیز۔ کذالک یضرب اللہ الامثال، اور ہم مثالیں دے کے بیان کرتے ہیں، تمہیں ہم حکمت سکھاتے ہیں۔ تو اس میں 2 سیمیلیز دی گئی۔ کہا گیا ہے کہ جب سیلاب آتا ہے تو پانی جب وہ اپنی پوری روانی میں ہوتا ہے تو پانی کم نظر آتا ہے، پانی کے اوپر جو جھاگ ہوتے ہیں، foam which forms on the surface, that is visible to the eyes. Likewise, when you go to a goldsmith, then he melts the metal, that is the gold, and when he is making the ornaments, then you see the foam on the surface. You don't see the metal which is in a molten state. اور اس کے بعد آتا ہے کہ جس طرح پانی کے جھاگ فوری طور پہ تھوڑی ہی دیر بعد ختم ہو جاتے ہیں، اور پانی جو مفید چیز ہے which is beneficial, it enters into the earth and makes it fertile. Foam on the molten gold disappears because it has no utility. میں ہمدرد کی ایک سوال بھی ساتھ رکھتا ہوں۔ اس کے اوپر جو فوم ہوتا ہے، جو جھاگ ہوتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور جو پگھلا ہوا سونا ہے اس سے خوبصورت زیور بنتے ہیں جو آرائش اور زینت کا سبب بنتے ہیں۔ اور پھر آخری 2 لائنیں ہیں، اگر اجازت دیں تو میں عربی میں پڑھ دوں۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ جو چیز سے جو بے مقصد چیزیں ہیں، نمائشی چیزیں ہیں، دکھاوے کی چیزیں ہیں، وہ ان کا وجود بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے،
وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، الفاظ پہ غور کریے گا. اور جو چیز انسانوں کو، ہمارے دماغوں میں یہ بدقسمتی کی بات ہے، ہماری کتاب کی سراست جو کتاب ہے اس کے بالکل مخالف سمت میں جا کر دعا بھی مسجد میں مانگتے ہیں، یا اللہ مسلمانوں کو یہ دے دیجیے، یا اللہ مسلمانوں کو یہ دے دیجیے. ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، حدیث ہے، سب کے لیے دعا مانگو شاید اللہ تمہارے اوپر بھی رحم کر. مولا علی کا قول ہے، اوروں کے لیے دعا مانگو شاید اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں رہ جائے. ہم نے ایک عجیب مزاج بنا لیا جہاں لگتا ہے جیسے ہر چیز پہ ہمارا قبضہ ہو جائے گا، اور ہم کچھ نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ آ جائیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ ہمیں قابض کر دیں. اب قیادت ہمارے سپرد کر دی گئی، آپ کہیں نظر نہیں آتے، قیادت آپ کے سپرد کر دی گئی ہے. خوش خیالی میں رہنا چاہتے ہیں، رہیے، کون روک سکتا ہے کسی کو بھی. ڈے ڈریمنگ پر کوئی پابندی نہیں. لیکن یہاں جو بات ہے اصل، وہ بات یہ ہے، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، جو چیز انسانوں کو فائدہ پہنچانے والی ہوگی، اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ زمین میں زندہ رہتی. حکیم صاحب کی عمر 500 سال کی نہیں ہوئی، لیکن حکیم صاحب کا نام 500 سال سے بھی زیادہ رہے گا، لمبے وقت تک رہے گا. کیوں کہ ان کی نیک نامی کا ثبوت، چلتا پھرتا ثبوت یہ بچے ہیں جو ابھی یہاں اٹھ کے کھڑے ہوئے. یہ ادارہ ہے، وہ لوگ ہیں. میں تو کیرالہ میں ہوں لیکن دلی سے سوالین لے کے جاتا ہوں. کیوں کہ میری ضرورت ہے. جو انسانوں کو فائدہ پہنچانے والا ہوگا اس کا، جب یہ کہا کہ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ, that abides on earth, that does not mean physical life. That means the fame, that means the good name, that means the reputation, that means the sweet memories. تو حکیم صاحب کو ہم جتنا بھی آزاد ہندوستان میں، میں اگر یہ کہوں کہ وہ ان کا نام ان لوگوں میں شامل جو ادارہ ساز تھے، they were the institution makers. میں نے ابھی تک کوئی تقریر نہیں پڑھی یا کوئی میں نے ایسی بات نہیں سنی جہاں حکیم صاحب نے زمانے کی شکایت کی ہو 47 کے بعد. یہ ہو ایک حدیث قدسی ہے، میں جب یہ باتیں سنتا ہوں تو مجھے بڑا عجیب لگتا ہے کہ پورا شو دور، فلاں دور، فلاں. کیا کوئی دور اللہ کی مرضی سے بغیر آ سکتا ہے؟ حدیث قدسی ہے کہ مجھے بہت برا لگتا ہے جب لوگ مجھے گالی دیتے ہیں. تو جواب دیا گیا کہ یا مالک آپ کو کیسے کوئی گالی دے سکتا ہے؟ کہا جب وقت کو گالی دیتے ہیں، وقت تو میں ہوں. پازیٹیو ایٹیچیوڈ. حکیم صاحب کی زندگی سے کوئی ایک سبق ہمیں ملتا ہے تو وہ یہ ہے، اپنا وقت شکایتیں کرنے میں ضائع مت کیجیے. پازیٹیو ایٹیچیوڈ رکھیے. جتنا کچھ میں کر سکتا ہوں وہ میں کروں گا. میرے بھائی، اگر ہم یہ مانتے ہیں، عقیدہ تو ہے توحید کا. توحید کا مطلب ہے کہ پتا بھی نہیں گر سکتا اللہ کی مرضی کے بغیر. تو اگر کوئی چیز آپ کی مرضی کے خلاف ہو رہی ہے تو سوچ لیجئے کہ یا تو آپ جیسا چاہتے تھے وہ منشائے قدرت کے مطابق نہیں ہے، اور اپنے آپ کو ریویو کریے. اور اگر وہ آپ کو قبول نہیں ہے تو مان لیجئے
وہ بھی تصور موجود ہے کتاب میں کہ بدعمالیاں ہوں گی تو آپ کے اوپر مسلط کیے جائیں گے لوگ. شکایت کرنے کی گنجائش کہاں ہے؟ ہاں، انٹروسپیکشن، خود احتسابی، ٹو لک ان ٹو our own selves, to review our own actions, to review our own standpoints, that is needed all the time. اور کیسا عام طور سے کہتے ہیں وہ ہم یاد کریں گے حکیم صاحب کو یا کسی بھی ایسے شخص کو، اس لیے کہ کمزور کے اوپر، غریب کے اوپر، نادار کے اوپر، جو مارجنلائز ہے اس کے اوپر صرف پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا. ایک مسکراہٹ بھی دیجیے اگر اس کو، اس کی بھی اہمیت ہے. اور بلکہ میں یہ مانتا ہوں کوئی بھی شخص، اینی بڈی who is less endowed than you are, that person has a right over you. اس کا ادھیکار ہے، اس کا حق ہے آپ کے اوپر. اور کتنا خوبصورت کہا گیا ہے کہ زکوٰۃ، دان، چیریٹی، اس کا کیا خوبصورت. آدمی کو یہ الفاظ ایسے ہیں کہ ذرا انسان کے دماغ میں آتا ہے کہ میں کچھ کر رہا ہوں، تو کہا کہ یہ نکال دو دماغ سے کہ تم کچھ کر رہے ہو. کہا گیا والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. اور یہ لوگ وہ ہیں جو جب کسی کی مدد کرتے ہیں تو یہ سوچ کے مدد نہیں کرتے کہ مہربانی کر رہے ہیں. ان کے پاس جو کچھ بھی ہے اس میں سائل کا اور محروم کا، they recognize the right of the weak and the deprived in their wealth and possessions. If I recognize the right of the weak, of the poor, of the marginalized, of the deprived, then I am doing no favor to them. I am actually doing only my duty.